السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے درس کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا تھا کہ کن کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے۔ چنانچہ بتایا گیا تھا کہ مسلم، عاقل، بالغ اور قیام پذیر اور طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو روزے رکھنے کی جو مانع چیزیں ہیں ان چیزوں سے وہ خالی ہو، جیسے خواتین کا پاک ہونا۔ تو ان لوگوں کے اوپر روزے رکھنا فرض ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز، یعنی ایک مسئلے کی طرف جو وضاحت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے سے اس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ شروط جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہوں، تو ان کے اوپر جو ہے رمضان داخل ہونے کے ساتھ ہی ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے رمضان کے اندر اسلام قبول کرتا ہے، یا رمضان کے اندر کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے، رمضان سے مطلب یعنی روزے کی حالت میں، یعنی دن میں جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے اسلام قبول کرتا، یا اسی طریقے سے کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا عقل جو ہے ضائع ہو گیا تھا، اب جو ہے وہ پھر سے صحیح ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ روزے کس طریقے سے رکھیں گے؟ ان کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا ان کے اوپر یعنی اس دن کی قضا ہے، یا یہ ہے کہ جس وقت وہ لوگ یعنی جس وقت ان کے اوپر روزہ فرض ہوا ہے اس وقت سے جو ہے بقیہ دن کا جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، باقی دن میں جو ہے وہ یعنی کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، بلکہ اپنے روزے کو مکمل کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ان لوگوں کے بارے میں یہی حکم ہے، جو لوگ جن کے اوپر رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اگر روزہ رکھنے کے جو وجوب کے جو اسباب ہیں، شرائط ہیں، ان میں سے اگر کوئی شرط جو ہے روزے کی حالت میں پائی گئی، تو اس وقت سے یہ کھانے پینے اور اس طرح سے روزے توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کریں گے، اور اس وقت سے اپنے روزے کو کنٹینیو کریں گے، اور ان کے اوپر اس روزے کی قضا نہیں، جس وقت ان کے اوپر روزہ فرض ہوا اس وقت سے جو ہے اپنے روزے کو کنٹینیو کریں گے، اور اس روزے کی قضا ان کے اوپر نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان جو ہے دن میں اسلام قبول کرتا ہے، یا بچہ جو ہے رمضان کے اندر دن میں بالغ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے کوئی پاگل جو ہے تندرست ہو جاتا ہے، اس کی صحت جو ہے بہترین ہو جاتی ہے، اس کے عقل جو ہے واپس آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس وقت سے جو ہے ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزے توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کریں، اور ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کریں، اور دوری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باقی دن کے اندر کچھ کھائیں پیے نہیں، روزے توڑنے والی ساری چیزوں سے پرہیزی اختیار کریں۔ یہ مسئلہ ہے ان تین لوگوں کے بارے میں۔ لیکن باقی تین لوگ جو ہیں، باقی تین قسم کے لوگ جو ہیں، جیسے کوئی آدمی مسافر تھا، یا اسی طریقے سے کوئی عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں تھی، یا اسی طرح سے کوئی انسان جو ہے اس کے اندر روزہ رکھنے کی قدرت نہیں تھی، اب جو ہے دن کے اندر ایک مسافر واپس لوٹ آیا، یا اسی طریقے سے عورت جو ہے دن کے اندر رمضان میں دن میں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جو آدمی عاجز تھا، جس کے پاس روزہ رکھنے کی قوت نہیں تھی، وہ دن کے اندر اس کے پاس جو ہے روزہ رکھنے کی قوت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کے لیے بھی جس طریقے سے بچہ بالغ ہوگا دن کے اندر، تو یعنی باقی دن کے باقی حصے کا روزہ رکھے گا،
تو اس کے لیے وہ روزہ کافی ہوگا؟ کیا اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون جو ہے دن میں جو ہے پاک ہو جاتی ہے تو باقی دنوں یعنی باقی جو وقت بچا ہے، کیا اس وقت کے اندر اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے، روزے توڑنے والی دوسری چیزوں سے پرہیز کرے، تو کیا اس دن کا اس کا روزہ مانا جائے گا؟ یا اسی طریقے سے اگر مسافر جو ہے سفر سے واپس لوٹ آتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے جدہ گیا ہوا تھا، اب وہ سفر کی حالت میں تھا، تو سفر کی حالت میں اسے رخصت تھی کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن جو ہے دوپہر میں مثال کے طور پہ وہ ریاض پہنچ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ جبکہ یعنی دوپہر سے پہلے اس نے کھایا پیا، روزے کی حالت میں نہیں تھا، اب وہ دوپہر میں ریاض پہنچ گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ باقی دن کے یعنی جو حصہ بچا ہوا ہے اس کا روزہ رکھے، یا اس حصے کے اندر اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے گا؟ یہ دوسرا مسئلہ جو ہے، یہ دوسری صورت جو ہے پہلی صورت سے مختلف ہے۔ یہ دوسری صورت جو ہے ان تین لوگوں کے بارے میں جو صورت ہے وہ پہلی صورت سے مختلف ہے۔ پہلی صورت میں کیا مسئلہ تھا کہ ان کے اوپر روزہ واجب تھا ہی نہیں، روزہ فرض تھا ہی نہیں، اور یہ لوگ جو ہیں باقی تین لوگ جو ہیں ان کے اوپر جیسے عورت جو ہے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح سے مسافر جو ہے واپس لوٹ آتا ہے، یا اسی طریقے سے ایک عاجز جو ہے وہ اسے کے اندر روزے رکھنے کی قوت ہو جاتی ہے، طاقت ہو جاتی ہے، تو ان سارے لوگوں کے اوپر جو ہے اس روزے کی قضا ہے۔ ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ دن کے بقیے حصے کا جو ہے اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ روزہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور جو حصہ بچا ہوا ہے، دن کا جو حصہ بچا ہوا ہے، اس کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے، یعنی باقی دن کا جو ہے، دن کے بقیے حصے کا جو ہے روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں، اور روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے اندر انہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، کیونکہ انہیں رخصت حاصل تھی جس رخصت کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کی قضا کریں۔ رمضان کے گزرنے کے بعد میں جتنے روزے چھوٹے تھے ان دنوں کے روزے کی وہ قضا کریں گے، اور اسی طریقے سے اس دن کے روزے کی بھی قضا کریں گے، کیونکہ یہ رخصت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، جیسا کہ یعنی کل کے درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، یعنی مسافر کے لیے بھی، اسی طریقے سے جو ہے جو آدمی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی، اور خواتین کے اوپر جو ہے ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھنا چونکہ ممنوع تھا، حرام تھا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت تھی کہ اس حالت میں ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا تھا، اس لیے جو ہے وہ رمضان کے بعد میں روزے کی قضا کریں گے، اور آج کے دن یعنی جس دن وہ پاک ہو رہی ہیں یا جس دن جو ہے مسافر واپس لوٹ رہا ہے اپنے گھر پہ، تو اس دن کے روزہ ان کے لیے یعنی اس وقت جو ہے ان کے لیے روزہ بقیہ دن کا روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کھائیں گے پیئیں گے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من اکل اول النہار فلیأکل آخر النہار، کہ جو دن کے شروع حصے میں کھایا ہے تو وہ آخری حصے میں بھی کھائے۔ تو یہ مسئلہ ہے یعنی روزے سے متعلق۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر شام کو ہمیں پتہ نہ چلے، رات میں پتہ نہ چلے کہ آج سے رمضان داخل ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، ہمیں پتہ کب چلتا ہے؟ صبح دن میں جو ہے کسی وقت ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے جو ہے چاند دیکھا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کیا اس دن کا روزہ رکھیں گے یا روزہ نہیں رکھیں گے؟ یا اسی طریقے سے دن میں جو ہے اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی کو جو ہے 8 یا 9 بجے پتہ چلے اور اس نے جو ہے کھا پی بھی لیا ہے، تو کیا وہ باقی دن کا روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے دن میں ہمیں پتہ چلے کہ آج سے جو ہے رمضان شروع ہے اور چاند کی خبر جو ہے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور چاند کی خبر جو ہے تاکیدی طور پہ ثابت ہو گئی ہے اور اس طریقے سے رمضان شروع ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کس طریقے سے اپنے روزے کو رکھیں گے؟ اس سلسلے میں جو ہے یعنی فتویٰ یہی ہے کہ اس دن یعنی جس دن ہمیں دن میں خبر مل رہی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو اس دن کا ہم روزہ رکھیں گے، اور اگر خبر ملنے سے پہلے ہم نے کچھ کھا پی بھی لیا تو پھر ایسی صورت میں اس سے ہمارے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ ہمارا روزہ صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہمیں جو ہے دن میں خبر ملی، اور دن میں خبر ملنے سے پہلے تک، جب تک ہمیں خبر نہیں ملی تھی، اس وقت تک جو ہے ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ آج رمضان ہے۔ چنانچہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے ہم معذور ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید کے اندر یہ دعا کی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، یا اسی طریقے سے جو ہے یعنی آدمی اگر کسی مسئلے کو جان نہ سکے، تو اسی صورت میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس سے معاف کر دی گئی ہیں۔ تو چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ آج سے رمضان شروع ہو گیا، یا یہ ہے کہ رات میں ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکا، تو ہم جو ہے اس مسئلے سے ناواقف تھے، تو اس ناواقفیت کی وجہ سے ہم نے جو کچھ بھی کھا پی لیا تو اس کا اللہ تبارک و تعالی ہم سے مواخذہ نہیں کرے گا، اور جب ہمیں خبر ملے اس وقت سے باقی وقت تک اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو ہم سے قبول کر لے گا۔ اس مسئلے کے بعد میں ایک دوسرا مسئلہ ہے حاملہ عورت یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت۔ ان کے بارے میں کل یہ بتایا گیا تھا، اس مسئلے کی وضاحت کی گئی تھی کہ عورت اگر حمل کی حالت میں ہے، پریگننسی کے اندر ہے، یا اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے اگر روزہ رکھنا پریشان کن ہے تو انہیں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، چاہے اس کی وجہ سے ان کے اپنے نفس کے اوپر خطرہ ہو یا بچے کے اوپر خطرہ ہو۔ بچوں کے اوپر بھی اگر خطرہ ہو یا اسی طریقے سے خود اپنی جان کے اوپر بھی خطرہ ہے، تو دونوں صورت میں ان کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر جو ہے انہیں اپنی جان کے اوپر خطرہ ہے تو یہ بیمار کی یعنی ان کو بیمار شمار کیا جائے گا، بیماری کی وجہ سے جو ہے انہیں روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر جو ہے بچوں کے اوپر خطرہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھ رہی ہیں تو بچے کی صحت جو ہے بگڑ جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کی فرضیت کو اٹھا لیا ہے، یعنی اس کی ادائیگی کو اٹھا لیا ہے، وعن الحبلى والمرضع، اور اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو اٹھا لیا ہے، یعنی ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت وہ ادائیگی کریں، بعد میں جو ہے اس کی قضا کرنے کی انہیں اجازت ہے۔ تو اگر جو ہے حاملہ عورت نے یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت نے اس عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بعد میں روزہ رکھیں گی، ان روزوں کی قضا کریں گی، یا یہ ہے کہ وہ صرف جو ہے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، یا یہ ہے کہ نہ تو وہ روزہ رکھیں گی اور نہیں وہ کھانا کھلائیں گی؟ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ان کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے ہمیں کس چیز کی تعلیم ملتی ہے؟ جب ہم دلائل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں۔ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں، صرف قضا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، یعنی جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور قضا کرنا دونوں چیزیں ان کے اوپر فرض نہیں، بلکہ ان کے اوپر صرف فرض یہ ہے کہ بعد میں جب یہ عذر ختم ہو جائے تو بعد میں جو ہے اگلے رمضان سے پہلے تک جو ہے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ فرمان ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو بعد میں ان دنوں کی جتنے دنوں کی اس نے روزے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا بعد میں کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی دوسری وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے اسے ضرورت پڑی کہ وہ اپنے روزے کو توڑے، کوئی اپنی وجہ سے نہیں، یعنی کسی دوسرے کی وجہ سے اگر اس کو روزہ توڑنا پڑ جائے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مریض ہے، کوئی رشتہ دار ہے مریض ہے، ہاسپٹل کے اندر وہ ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں کہ اگر جو ہے اسے خون کی ضرورت ہے، اس مریض کو خون کی ضرورت ہے، اور اگر جو ہے اسے فوری طور پہ خون نہیں چڑھایا گیا تو اس کی جان چلی جائے گی، چنانچہ وہاں پہ جو موجود اس کے رشتہ دار ہیں اگر ان کے لیے یعنی کسی دوسرے طریقے سے جو ہے خون اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہو سکا اور یہ ضروری ہوا کہ کسی ایک نے ایک کو جو ہے خون دینا ہوگا،
تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اسے خون دے اور جو ہے وہ اپنے روزے کو توڑ لے۔ اس لیے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے خون سے جسم سے زیادہ خون اگر نکالا جائے تو اس کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اس کے روزے جو ہے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ روزہ توڑے، اور روزہ توڑ کر جو ہے اپنے خون کا تبرع کرے، اور یعنی اس کی وجہ سے جو ہے دوسرے کی جان بچانے کے لیے اس کے لیے روزہ توڑنا جو ہے یہ جائز ہوگا، اور پھر ایسی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر مجاہد جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور اسے بھی روزہ توڑنے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم مصبحو عدوکم والفطر اقوی لکم، کہ تم لوگ جو ہے صبح اپنے دشمن کے اوپر حملہ کرنے والے ہو، اور روزہ توڑنا اس کے اندر تمہارے لیے طاقت ہے، فافطروا، اس لیے جو ہے تم اپنے روزے کو توڑ لو۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا مسئلہ ہے نیت کا، کہ روزے کے اندر جو ہے ہم نیت کس طریقے سے کریں گے، نیت کرنے کے کیا مسائل ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہو، کہ کس طریقے سے ہم نیت کریں گے اور نیت کرنے کا وقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ روزے کے لیے نیت کرنا یہ شرط ہے، بغیر نیت کے انسان کا روزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر عبادت کے لیے جو ہے نیت شرط ہے، اور اسی طرح سے روزہ بھی ہے، اور روزے کے لیے نیت شرط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ چنانچہ بندہ جو ہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کرے، اور نیت جو ہے یہ دل سے ہوگا، لفظ کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ دل سے جو ہے بندہ ارادہ کرے گا، نیت کرے گا کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں، تو دل سے جو ہے نیت کرے گا، زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے سے نیت نہیں کرے گا۔ اور جو الفاظ جو ہے منتشر ہیں، عام طور پہ لوگ یعنی جس لفظ کے ذریعے سے، جن الفاظ کے ذریعے سے نیت کرتے ہیں، نویت للہ بصوم غد من شہر رمضان، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کی۔ آپ ذرا خود یعنی غور کریں، اس لفظ کے اوپر غور کریں کہ کیا ہم کل کا روزہ رکھ رہے ہیں یا آج کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی معنی کے اعتبار ہی سے یہ لفظ صحیح نہیں، یعنی اس لفظ کے ذریعے سے جو نیت کی جا رہی ہے یہ معنی کے اعتبار سے ہی یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ ہم کل کے روزے کی نیت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم آج کے روزے کی نیت کرتے ہیں، چنانچہ یہ لفظ ہی جو ہے درست نہیں ہے، اور لفظ کے ذریعے سے نیت بھی درست نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے صرف یعنی دل سے کریں گے کہ ہم جو ہے کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں۔ اس یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ یہ تفصیل یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ روزے جو ہیں کچھ فرض ہیں اور کچھ جو ہے نفل روزے ہیں، یعنی مستحب روزے ہیں، نفل روزے ہیں۔ تو روزے کے بہت سارے اقسام ہیں۔ اگر ہمارا روزہ فرض ہے، فرض روزہ ہے جیسے رمضان کا روزہ، اسی طریقے سے دوسرے روزے بھی جو واجب روزے ہیں جیسے کفارہ کا روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے، تو یہ سارے روزے جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رات ہی میں نیت کرے۔ اگر جو ہے ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے یا کفارے کا روزہ رکھنا ہے یا جو ہے نظر کا روزہ رکھنا ہے، تو ان روزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم رات ہی میں فجر سے پہلے روزے کی نیت کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی خاص روزہ رکھ رہے ہیں جیسے عرفہ کا روزہ، یا اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، جو کہ مطلق نہیں ہے بلکہ اس کی قید ہے، یعنی عرفہ کے روزہ کہ یعنی خصوصیت کے ساتھ ہم عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس طرح کا روزہ جو ہے جو خاص روزے ہیں، خاص دن کے روزے ہیں، تو اس طرح کے روزوں کے اندر بھی ضروری ہے کہ ہم رات ہی میں نیت کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، کہ جس نے رات ہی میں روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو نیت کے اندر جو ہے دو چیز ہیں، پہلی چیز جو ہے یہ ہے کہ ہم روزے کی نیت کریں، اور دوسری چیز جو ہے جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس روزے کی تعین کریں، کیونکہ روزے کئی طرح کے ہیں۔ آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے کفارے کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا نظر کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ
یعنی جو کسی خاص کوئی مستحب دن ہے اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی تعین کرنا ضروری ہے، اس کی تحدید کرنا ضروری ہے۔ البتہ رمضان کے اندر جو ہے صرف نیت رکھنا کافی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ پورا کا پورا مہینہ رمضان کے روزے کے لیے خاص ہے، اور اس کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر کوئی دوسرا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اس لیے جو ہے وہاں پہ یعنی اس کی تعین ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ رمضان ہی کا روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے دل کے اندر پہلے سے موجود ہے، ہر مسلم کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم یہ روزہ رمضان کا ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر رمضان کے بعد میں رمضان کے روزے کی اگر ہم قضا کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات میں نیت کریں، اور دوسری چیز جو ہے کہ اس روزے کی تعین کریں کہ ہم یہ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، کفارے کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا نظر کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا کوئی عام مستحب روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی تعین کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یعنی روزے کی ہم تعین کریں، اور دوسری چیز جو ہے یہ ہے کہ ہم اگر فرض روزے ہیں، واجب روزے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رات ہی میں روزے کی نیت کریں۔ لیکن اگر نفل روزہ ہے، عام سا روزہ ہے، عام نفل روزہ ہے، بندہ جو ہے روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر عام روزہ ہے، عام نفل روزے ہیں، تو اس کے لیے رات ہی میں نیت کرنا ضروری نہیں، اس کے لیے رات ہی میں نیت کرنا ضروری نہیں۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا یا عائشہ حل عندکم شیء، کہ عائشہ کیا کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فقلت یا رسول اللہ ما عندنا شیء، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی صائم، پھر میں روزے سے ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت تھی، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت ہی عظیم ترین سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت کو جو ہے ہم محسوس کریں، اور اس نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے اندر زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت کے اندر زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے مسکینی کے حالت میں زندہ رکھ، اسی حالت میں تو مجھے موت دینا، اور مسکینوں کے ساتھ تو میرا حشر کرنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نعمت ہے، اس نعمت کا جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمت سے نوازے۔ تو یہ مسئلے جو ہے نیت سے متعلق تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جو ہے معلق نیت کرتا ہے کہ اگر کل رمضان ہوا، مثال کے طور پہ رات میں جو ہے سونے سے پہلے جو ہے چاند نظر نہیں آیا یا چاند کی خبر نہیں آئی، تو وہ بندہ جو ہے سوتے وقت جو ہے یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ اگر کل رمضان ہوا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو نہیں روزہ رکھوں گا۔ بعد میں اس کے سونے کے بعد میں خبر آ جاتی ہے کہ یعنی چاند دیکھ لیا گیا ہے، لیکن فجر کے بعد میں یعنی فجر کے اذان ہونے کے بعد میں، وقت ہو جانے کے بعد میں جو ہے اس کی نیند کھلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یعنی چاند دیکھ لیا گیا ہے۔ تو ایسا انسان جس نے معلق نیت کی تھی، اس کی نیت جو ہے درست ہے، اور اس کا روزہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ ان مسائل کے بعد میں، نیت کے مسئلے کے بعد میں، اب ہم ایک دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے مفطرات الصیام، کہ جن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طریقے سے روزے کی فرضیت جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، شریعت کے حکم کے اوپر متوقف ہے، کہ یعنی ہم اپنے طور پہ کسی دوسری چیز کو جو ہے یعنی رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کے روزے فرض نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جو ہے جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں شرعی دلیل موجود ہو کہ اس چیز کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے شرعی دلیل نہیں ہے، اور اگر اس میں سے کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا۔ شروع اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی کہ بندہ رات میں بھی، اس کی اجازت نہیں تھی، بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب صحابہ کرام جو ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے، اور بہت سارے یعنی کچھ صحابہ کرام نے سے غلطی ہو گئی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں اس کے حکم کو نازل کیا، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی۔ چنانچہ سورہ بقرہ ہی کی آیتوں میں جو روزے کی آیتیں ہیں، انہی آیتوں میں سے اخیر میں ایک آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اب جو ہے اس کی اجازت دے دی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، پردہ ہیں، اور تم ان کے لیے پردہ ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے نفس کے اوپر یعنی خیانت کرتے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دی، تمہارے توبے کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا، اور تمہیں یہ اجازت دے دی کہ اب تم اپنی بیوی سے رات کے اندر مل سکتے ہو۔ تو یہ اجازت جو ہے صرف رات میں ملنے کی اجازت ہوئی، لیکن اگر بندہ جو ہے دن میں اگر روزے کی حالت میں دن میں اگر بیوی سے صحبت کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا وہ روزہ باطل ہو گیا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بقیہ دن کے جو ہے وہ یعنی کچھ کھائے پیے نہیں، باقی دن یعنی جو حصے جو دن کے بچے ہوئے ہیں اس کے اندر اسے کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں، اور اس کا روزہ بھی وہ باطل ہو گیا۔ اور تیسری چیز جو ہے اس روزے کی قضا اس کے اوپر ضروری ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ اس روزے کا کفارہ بھی جو ہے جو اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزے کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام اسے حاصل نہ ہو، نہ مل سکے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ یعنی دیکھیں صحابہ کرام کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا ان کے دل کے اندر، کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے اور ان سے یعنی مسئلہ پوچھتے، دریافت کرتے کہ کس طریقے سے اس غلطی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وما اہلکک، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وقعت علی امرأتی فی نہار رمضان، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے وانا صائم، کہ میں نے دن میں اپنی بیوی سے رمضان کے اندر دن میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا هل تجد رقبة تؤتقها، کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کو کہ تم آزاد کر سکو؟ تو انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، نہیں میرے پاس کوئی غلام نہیں کہ جسے میں آزاد کروں۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، اس کی بھی مجھے طاقت نہیں کہ مسلسل میں 2 مہینے روزے رکھ سکوں، اس کی بھی مجھے طاقت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہل تجد ما تطعم به 60 مسکینا، کیا تمہیں اس کی طاقت ہے کہ تم جو ہے 60 مسکین کو کھانا کھلا سکو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی بھی طاقت نہیں۔ پھر کہتے ہیں راوی کہتے ہیں فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فبینا نحن علی ذلک، ہم لوگ اسی یعنی حالت میں تھے کہ ایک آدمی جو ہے کھجور کی ایک ٹوکری لے کر آیا اور پھر اس کے اندر کھجور تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این السائل، سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہاں پہ موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اسے جا کر مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما بین لابت المدینۃ بیت افقر من اہل بیتی، اللہ کی قسم مدینہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فأطعم اہلک، کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو اسے کھلا دو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت جو ہے دکھائی دینے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اس بات پر ہنسے کہ یہ آدمی جو ہے محتاجی کی حالت میں آیا تھا، ڈرتے ہوئے آیا تھا، خوف کھاتے ہوئے آیا تھا، اور ابھی جو ہے جب یعنی اسے جو ہے یہ چیز عطا کی گئی تو اب اس کے اندر جو ہے یعنی خود اس کے اندر حرص پیدا ہو گئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی وجہ سے جو ہے ہنس پڑے. اور یہاں پہ جو ہے یعنی ایک مسئلہ جو اس سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. چنانچہ وہ تو ڈرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو ہے اپنے مسائل بیان کر رہا تھا، اپنے ڈر اور خوف کو بیان کر رہا تھا، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے جو ہے اسے رزق عطا کیا. تو اس ڈر یعنی بندے کے اندر اگر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اسے رزق عطا کرتا ہے. اور یقیناً جو ہے اس آیت کی تفسیر جو ہے اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ بندہ کس طریقے سے ڈرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اسے رزق عطا کیا. تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کو توڑنے والے امور میں سے یہ پہلا مسئلہ ہے جس سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ مزید جو ہے 7 مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے درس میں اس سے متعلق گفتگو کی جائے گی. اور اسی طریقے سے اور جو دوسرے مسائل ہیں ان مسائل سے متعلق بھی انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.